خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وعلى آل محمد صليت إبراهيم ان سب کے دو صلی اللہ ہو، بلند آواز میں کہو صلی اللہ ہو کی محمد سے وفا تو نے آنا مکمل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل صد احترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھ پہ اور آپ سب پہ اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور کرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اپنی کتاب اور اپنے آخری نبی کی بات سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ہمارے کئی دوست ہوں گے، بھائی ہوں گے جو اپنا یہ وقت کسی اور جگہ بیٹھ کے ضائع کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں ابھی تک اس بات کا احساس نہیں کہ زندگی کی یہ گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں. اور یہ بات یقینی ہے کہ اس مجلس میں صرف میں اور آپ موجود نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی موجود ہیں. کیونکہ میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے
اس مجلس کو فرشتے آ کر گھیرے دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج عام طور پر محفلیں منعقد ہوتی ہیں، خطیب سناتا ہے رسمی طور پہ، لوگ سنتے ہیں رسمی طور پہ، لیکن میں آپ کے ہاں رسمی طور پہ سنانے نہیں آیا، میں عبادت کی نیت سے آیا ہوں۔ لہٰذا آپ سامعین بھی ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہہ کے مجھے بتائیں کہ آپ بھی عبادت کی نیت سے سنیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اور میرے دل میں اللہ جو مضمون ڈال رہا ہے وہ بالکل نیا مضمون ہے۔ میں آپ کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر دو جہاں، سرور کونین، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب یا ایھا المزمل، صاحب یا ایھا، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم کے بابا اور سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری تقریر سنانے لگا۔ میرے مدنی نے اپنی زندگی میں جو آخری وعظ فرمایا، آخری تقریر کی، اپنے صحابہ کو آخری نصیحتیں اور وصیتیں کی۔ ویسے تو میرے مدنی کی ہر بات قیمتی اور ضروری ہے، لیکن جو آخری باتیں میرے مدنی نے کی ہیں نا، تو میرے مدنی نے اپنی سیرت کو ان باتوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سفر کا آخری ہفتہ ہے، میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ یہ جو ربیع الاول سے پیچھے مہینہ گزرا ہے اسے کہتے ہیں سفر، جس کے آخری بدھ کو لوگ چوری روزہ رکھتے ہیں۔ ہے آپ کے علاقے میں کوئی نہیں؟ چوری روزہ کہتے ہیں جی بی بی صاحبہ نے روزہ رکھا تھا۔ بھائی وہ بی بی صاحبہ کون سی ہے؟ پھر کہا جی اس آخری بدھ کو نبی علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی تھی۔ نہ ہو میرے بھائی، آخری بدھ کو تو نبی علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور میرے مدنی کی بیماری کی خبر سن کے یہودیوں نے خوشی منائی تھی، میٹھا تقسیم کیا تھا، اور افسوس سے آج وہی کام محبت کے رنگ میں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ سارا سال چوری ملتی کوئی نہیں، آخری بدھ پکڑی ہوئی ہے سفر کی۔ خیر آجا، آخری بدھ کو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے مریدوں سے، اپنے صحابہ سے کچھ باتیں کر لوں، لیکن بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس حالت میں مسجد جانا ممکن نہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرتاج مکرم نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ پانی کی 7 مشکیں منگواؤ، 7 مشکیں، اور مجھ پہ پانی ڈلواؤ۔ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا برتن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں بیٹھ گئے، اور ازواج مطہرات نے میرے مدنی کے بدن مبارک پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔
وہ پانی ڈالتی جا رہی ہے، بخار کا زور ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے۔ آخر کار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ، اب میرے بخار کی وہ شدت باقی نہیں۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے میرا بھائی مسئلہ بھی سمجھتا جا، اور اگر تم جاگ رہے ہو تو جواب دو گے۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب اتنا زبردست بیان کر رہے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ آپ سب گھر سے لڑائی کر کے آئے۔ لڑائی کر کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگر حالات ٹھیک ہیں تو جواب دو گے نا انشاءاللہ۔ خیر، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، بخار پہنچ گیا انتہا کو، فرمایا مشکیں ڈالو، پانی ڈالا گیا تو بخار کا زور ذرا کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ مسئلہ یاد رکھو میرے عزیز، اگر سچا محمدی بننا چاہتا ہے تو مسئلہ یاد کر، بیماری لگانے والا بھی اکیلا کون ہے، اور بیماریاں ہٹانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ اعلان کر رہے ہیں لوگوں میں خلیل اللہ ضرور ہوں، اللہ کا پیارا ضرور ہوں، لیکن خیال کرو میں ابراہیم بھی اپنے بدن کو لگی ہوئی بیماری ہٹا نہیں سکتا۔ اذا مرضت فهو يشفين، میں بھی جب بیمار پڑ جاتا ہوں تو میں ابراہیم کو بیماری لگانے والا بھی میرا اللہ، میرے بدن سے بیماری ہٹانے والا بھی میرا اللہ۔ اللہ کا ایک اور پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہا۔ کتنے سال؟ بول کتنے سال؟ 18 سال اللہ کا پیغمبر بیمار رہا۔ آخر ایک دن اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب سے درخواست کی، ربا اب تو شیطان میرے گھر پہ حملے کر رہا ہے، شیطان میرے گھر سے شرک کروانے کی پالیسیاں بنا رہا ہے میرا اللہ۔ اس لیے رب کو جو پکارا حضرت ایوب علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اٹھ کے بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا میرا پیغمبر اپنے پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ مار ذرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں زمین پہ ٹھوکر جو ماری، زمین سے چشمہ نکل آیا۔ فرمایا میرا پیغمبر اس پانی کو استعمال کرنا تیرا کام ہے، تیری اندر باہر کی ساری بیماریاں لمحوں میں دور کرنا میرا کام ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اگر بیماری لگانا ہٹانا اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے اختیار میں ہوتا تو 18 سال بیمار رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بھی شدت اختیار کر گئی۔ اللہ اکبر، پانی ڈالا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بخار کا زور ذرا ٹوٹ گیا۔ 2 بندوں نے نبی علیہ السلام کو کندھا دیا، کندھا دے کے نبی علیہ السلام کو ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی لے جا رہے ہیں، اور میرے مدنی کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھل رہا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا نہیں سکتے، پاؤں زمین کے ساتھ یوں گھسٹتے جا رہے ہیں، گھسٹتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی میں پہنچایا گیا۔ ذرا خیال کرنا، آگے مصلی پہ کون کھڑا ہے؟ نام اس کا سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔
اس لیے کہ میرے مدنی جب بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مسجد جانا مشکل ہو گیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ میرے مدنی نے ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا ہو کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا، لوگوں شان عمر کی بھی برحق ہے، شان عثمان کی بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نانا ابو بکر ٹھہر جا مصلی پہ، نانا ابو بکر ٹھہر جا مصلی پہ۔ نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، صدیق اکبر ہے مقتدی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے اس عمل سے بتانا چاہ رہے ہوں لوگوں، جو محمدی ہوگا وہ کبھی صدیق کی خلافت کا منکر نہیں ہو سکتا، جو محمدی ہوگا وہ صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا منکر نہیں ہو سکتا، جو سچا محمدی ہوگا وہ میرے مریدوں میں سے سب سے اعلیٰ عرفہ صدیق اکبر کے ہونے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ القصہ ذرا خیال کر، نماز مکمل ہو گئی، حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اپنے رب کی حمد بیان کی، اپنے رب کی ثنا بیان کی۔ اللہ اکبر، جاگ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھ گئے۔ کون سا منبر؟ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں آپ کے لیے منبر بناؤں۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ منبر تیار ہو کے آ گیا، جمعے کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج منبر پہ تشریف فرما۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے، اچانک کھجور کے اس درخت سے تنے سے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اس کھجور تو اس کی بدبختی ہے، میرا مرشد کریم تو وہ عظیم رسول ہے، انسان تو انسان ہے، درخت بھی میرے مرشد کے عاشق ہے، پتھر بھی میرے مرشد کے عاشق، حیوان بھی میرے مرشد کے عاشق، ہوائیں بھی میری مرشد کی عاشق، زمین کے وہ ٹکڑے جہاں میرے مدنی کے قدم لگے وہ جگہ بھی میرے مرشد کی عاشق ہیں۔ اللہ اکبر، اس تنے سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر گئے اور جا کے اس تنے کو اپنے سینہ سے لگا لیا، اس کھجور کے تنے کو بے مثال نبی نے اپنے بے مثال سینے سے لگا لیا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے اس تنے کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، حدیث میں الفاظ ہیں، اس تنے نے بھی آہستہ آہستہ سسکیاں لیتے 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 چپ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے بچہ روتا ہے جب ماں بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، پھر وہ بچہ بھی آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتے بھرتے چپ ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ تنا بھی چپ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کون سا منبر ہے؟ کون سا منبر ہے؟ یہ وہ منبر ہے، نبی علیہ السلام ایک دن اسی منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہی ہیں۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول، کہاں ہے بارشیں کوئی نہیں،
ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور تو اور اللہ کے پیغمبر پینے کے لیے بھی پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ رحمتوں والے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، کیا کر لیے؟ ہاتھ اٹھا لیے۔ حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ میرے بدنی کی بغلیں نظر آنی شروع ہو گئی۔ جاگ نظر آ سچا محمدی بن میرے عزیزا، بات سمجھ تجھ سے نہ کسی پیسے کا لالچ ہے نہ کوئی اور طمع ہے، صرف اتنا انصاف کر، عقیدہ وہ رکھ جو میرے محمد کریم کا عقیدہ ہے، طریقہ وہ اپنا جو میرے محمد کریم کا طریقہ ہے۔ میرا محمد کریم اعلیٰ، میرے محمد کریم کا چہرہ بے مثال، صورت بے مثال، سیرت بے مثال، میرے محمد کریم کی خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، صدیق اکبر بے مثال، فاروق اعظم بے مثال، عثمان ذو النورین بے مثال، علی حیدر کرار بے مثال، پیارا حضرت معاویہ بے مثال، پیارے حسنین کریمین بے مثال، ساری ازواج مطہرات بے مثال، سارے اہل بیت بے مثال، سارے اصحاب بے مثال، مکہ بے مثال، مدینہ بے مثال۔ تم سمجھ تو صحیح نا، میرے مدنی کا عقیدہ بھی بے مثال، میرے مدنی کا طریقہ بھی بے۔ مسئلہ سمجھو میرے بھائی، میرے مدنی نے ہاتھ پھیلا لیے، میرے مدنی نے ہاتھ بول پھیلا لیے، دینے کے لیے یا مانگنے کے لیے؟ مانگنے کے لیے۔ اس لیے خیال کر، نبی مانگنے والا، دینے والا اکیلا کون ہے؟ نبی کا کام ہے مانگنا، دینے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ یہاں تو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، جرگہ ساری امتوں کا سارے نبیوں سے ہو کر میرے تیرے نبی کے پاس پہنچے گا۔ اے سردار انبیاء، اللہ سے سفارش کر، اللہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرے۔ حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام اپنی پیشانی زمین میں رکھ دیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام سجدے میں گر کر آپ خود فرماتے ہیں، اس دن میں اپنے محبوب خدا کی وہ تعریفیں کروں گا جو تعریفیں آج تک میرے دل و دماغ میں بھی موجود کوئی نہیں۔ میرا مدنی سجدے میں پڑھ کے اللہ کی تعریفیں کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، آخر آواز آئے گی، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد پیارے اپنا سر مبارک اٹھا تو صحیح، سل توتا وشفا تو شفا، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ وشفا تو شفا، شفاعت کر میرا لاڈلا محمد، شفاعت کرنا تیرا کام ہے، تیری شفاعت کے بدلے تیری امت کے توحیدی گنہگاروں کی بخشش کرنا میرا کام ہے۔ جواب دے اگر تو میری بات سمجھ رہا ہے، نبی سجدے کرنے والا، سجدوں کے لائق اکیلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی میرے بدنی نے، وہ دعا بھی سن، فرمایا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے میرے اللہ ہمیں بارش عطا کر، ہمیں بارش عطا کر، ہمیں بارش عطا کر۔ نبی بارش کے سوال کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہم اسقنا، اللہ اکبر،
مانا کرو گے؟ اللہم کا کیا مانا؟ اچھا بولو، اللہم دا کیا مانا؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ ہمیں بارش عطا کر۔ لیکن میرے عزیزا، تیرے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اللہ بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہی کوئی نہیں۔ ڈالی گئی نہیں ڈالی گئی؟ تجھے میں بڑے سادے انداز میں سمجھاؤں گا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نہیں کرتا؟ 70 ماؤں سے زیادہ۔ ہم سب کی مائیں ہیں، جب ہم ماں سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کبھی ماں نے کہا ہے بیٹا سفارش لے کے آ، کوئی وسیلہ پیش کر؟ ایک ماں بغیر وسیلے کے دیتی ہے تو رب کیوں کہے گا وسیلے اور سفارشیں لا؟ اس لیے کہ وہ رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ قریب ہے یا دور ہے۔ میرا پیغمبر میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دے کہ انی قریب، او میرے بندوں میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرا بندہ، میں تیرا داتا، میں تیرا دستگیر، میں تیرا حاجت روا، میں تیرا مشکل کشا۔ تجھے ماں کے پیٹ میں قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنانے والا تیرا رب، خزانوں کا مالک رب، غیب دان رب، حاضر و ناظر رب، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا رب، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا رب، 120 سال کی عمر میں بوڑھے زکریا کو اولاد دینے والا رب، مچھلی کے پیٹ سے دعائیاں سن کے یونس پیغمبر کو نجات دینے والا رب، میں تیرا رب تجھے اپنا پتہ بتا رہا ہوں میرا بندہ، میں تیرا رب تیری شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ شارد سے بھی زیادہ کیا ہے کوئی سیڑھی کی ضرورت؟ اور میرے بھائی جان ذرا، اس لیے میرے مدنی دعا کریں اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان پہ کوئی بدلی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ اچانک جبل صلہ کی طرف سے ایک بدلی اٹھی اور اس بدلی نے آ کے سارے مدینے کو گھیر لیا۔ آمنہ کے لال ابھی تک منبر سے اترے کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی اور بارش کے کئی خوش نصیب قطرے میرے مدنی کے چہرے پہ پڑنے لگے، اور وہ بارش کے قطرے میرے مدنی کے چہرے سے پیار کرنے لگے، میرے مدنی کی داڑھی مبارک میں کھیلنے لگے۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، یہ وہ منبر ہے، پورا ہفتہ بارش چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ اگلا جمعہ جو آیا نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ کھڑے ہیں، وہ دیہاتی پھر آ کے کہتے اللہ کے رسول مکان بھی گر گئے ہیں، رستے بھی بند ہو گئے ہیں، تباہی بربادی ہر طرف پھیل رہی۔ اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کرے نا۔ جاگ رہا ہے؟ یہ میرے نبی کے مریدوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بارش دے دیں یا آپ بارش کو بند کر دیں، پہلے آ کے درخواست کی کہ اللہ سے بارش مانگ کے دیں۔
اور اب درخواست کی کہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ بارش کو کیا کر دے، روک دے۔ پھر میرے مدنی نے ہاتھ پھیلائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو پہاڑوں پہ لے جا، صحراؤں پہ لے جا، دریاؤں پہ لے جا، ویرانوں پہ لے جا، جنگلات پہ لے جا۔ اللہ انسانوں کی برداشت جواب دے گئی ہے۔ سب کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میں ایک علاقے میں گیا، مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ کئی علاقوں میں رواج ہے نا، بارش تھوڑی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں مسیتی دے چواں کونے اچ اذان دے۔ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا تھا مسجد کے چاروں کونوں میں کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے کس سے درخواست کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا۔ بادل چھٹ گئے، مدینے کا موسم بالکل صاف ہو گیا۔ یہ وہ ممبر ہے، نبی علیہ السلام اس ممبر پہ آ کے تشریف فرما ہوئے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو زندگی کا آخری وعظ فرما رہے ہیں، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور پھر سب سے پہلے شہدائے احد کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کس کے لیے؟ احد کے شہداء کا اللہ کے رسول کو بڑا ہی ارمان تھا۔ احد کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور ارمان اس لیے بھی تھا کہ غزوہ احد میں میرے مدنی کے پیارے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا۔ لاش پڑی ہوئی ہے، چہرے کا مسئلہ کر دیا گیا، آنکھیں بھی نکال دی گئی، ناک بھی کٹا ہوا ہے، ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، بالکل چہرے کا ظالموں کافروں نے حلیہ ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام اپنے چاچے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہیں۔ اچانک ایک صحابی کہتے اللہ کے رسول آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی ہے۔ فرمایا نانا روک دو میری پھوپھی صفیہ کو، اپنے بھائی کی لاش کا یہ حال دیکھ نہ سکے گی۔ روک دیا گیا حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اللہ حضرت بی بی صفیہ کہتی ہے چلا جا میرے بھتیجے کو بتا، پہلے کوئی مارے جائے تو ہم بین کیا کرتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے، چہرہ پیٹا کرتے تھے، آوازیں بلند کیا کرتے تھے، لیکن اب تو رحمتوں والا دین اسلام آ گیا ہے، اب تو لاڈلے بھتیجے محمد کریم کی تعلیمات آ گئی ہیں، مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دے، میں زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکالوں گی۔ یہ ہے محمدی دین و میرا بھائی۔ آج تو تیرے میرے معاشرے میں جسے گھر میں فوتگی ہو جائے عورتوں کی آواز تیسرے محلے میں سنائی دیتی ہے۔ نانا یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اور میرا عزیز حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اپنے بھائی کی لاش دیکھتی ہیں، حضرت سید الشہداء کو ایک چادر میں کفن دیا جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ احد کے مقام پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں شہدائے احد کی قبریں ہیں، لیکن ہمارے لوگوں سے تنگ آ کر ان لوگوں نے وہاں جنگلہ لگایا ہوا ہے۔ جو ساتھی کہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ۔ جنگلہ لگایا ہوا ہے، کیوں؟ جنگلہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ہمارے لوگ، ہندوستان کا مسئلہ ہے یہ، وہاں قبروں سے مٹیاں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، قسمہ قسم کی خرافات، تو آخر کار انہوں نے وہاں کیا پھیر دیا؟ جنگلہ پھیر دیا۔
عجیب و غریب قسم کے باطل نظریات ہیں۔ وہاں کبوتر چوک میں دیکھو یا جس جگہ بھی جہاں کبوتریں دانے کھا رہی ہوتی ہیں نا، تو کئی مائیاں بیٹھی ہوتی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کبوتر کا کھایا ہوا جو دانا بچا ہوتا ہے نا آدھا، وہ اکٹھے کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہیں جس کی اولاد نہیں اسے یہ کھلائیں تو اولاد ہو جاتی ہے۔ نہ ہو میرا بھائی، اللہ کا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، عمر ہوگی 120 سال، اولاد کوئی نہیں، لیکن در چھوڑا بھی کوئی نہیں اپنے محبوب خدا کا۔ شہدائے احد کے لیے حضرت نے دعا کی، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا او میرے صحابہ، یہ جو انصار ہیں ان کے احسانات ہیں ہم سب پر۔ جب مکے سے ہم لوگ بالکل 2 ہاتھ 2 پاؤں آئے تھے، نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، تو یہ انصار وہ وفادار ہیں، انہوں نے رہنے کی جگہ بھی دی، انہوں نے کھانے کا انتظام بھی کیا، حتیٰ کہ اپنی زمینیں بھی آدوات تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی۔ اے میرے صحابہ، اب مہاجرین تعداد میں مدینے میں زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن خیال کرنا، انصار سے صلہ رحمی کرنا، اگر یہ اچھا کریں تو تم بڑھ کے ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اور اگر یہ انصار کہیں زیادتی بھی کر لیں تو ان سے زیادتی نہ کرنا، ان سے در گزر کرنا۔ خیال کرنا میرے نبی کی زندگی کی آخری نصیحت کیا ہے کہ صلہ رحمی کر۔ حدیث میں میرے مدنی نے فرمایا سلمن کتا کا واف عمن ظلم کا، اور میرا امتی اگر تو سچا محمدی بننا چاہتا ہے، تیرے ساتھ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ کے دکھا، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کیا کر۔ ذرا دیکھ تو صحیح، آج ہم دین سے دور کیا ہوئے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر محلے میں لڑائی ہے، پیسہ اور پیسہ، مال اور مال، دولت اور دولت، ایک ایک مرلے پہ قتل ہو رہی ہیں، چند ہزاروں پہ دشمنیاں ہو رہی ہیں۔ اور میرا بھائی خیال تو کرنا، یہ جتنی بھی دنیا وما فیہا ہے، یہ جتنے بھی خزانے کائنات میں میرے اللہ نے رکھے ہیں، میرے مدنی نے فرمایا لوگو، اگر اس دنیا کے سارے خزانوں کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی ہوتی ہے، کوئی نہیں، اگر مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو گھونٹ پانی کبھی۔ اس لیے خیال کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سال ہا سال دشمنی۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، جب میرا مدنی فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوا، صحابہ کہنے لگے آج تو بدلے لینے کا دن ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا نا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج رحمتوں کا دن ہے، آج پیار بانٹنے کا دن ہے، بدلوں کا دن نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے۔ میرے مدنی نے تو کافروں کو بھی امن دے دیا، ان کافروں کو امن دے دیا جنہوں نے 13 سال میرے مدنی کو مکہ میں ستایا ہے، ان کو امن دے دیا۔ جو بدر میں لڑنے آئے، احد میں لڑنے آئے، انہیں امن دے دیا۔ جنہوں نے میرے مدنی کو 3 سال شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر کے رکھا، انہیں امن دے دیا۔ جنہوں نے میرے مدنی کو ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، انہیں معاف کر دیا۔ جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ سارا دن لٹایا، پھر گلے میں رسی ڈال کے پورے مکے میں پھرتے رہے، میرے مدنی نے تو انہیں معاف کر دیا۔ جنہوں نے میرے نبی مدنی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، میرے مدنی کے بدن مبارک پر اوجری ڈالی، میرے مدنی پہ تھوکا، میرے مدنی پہ گند
کوڑا کرکٹ پھینکا، میرے مدنی کے رستے میں کانٹے ڈالے، میرا مدنی تو انہیں معاف کر رہا ہے، لیکن آج مسلمان سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے خیال کر۔ دوسری بات کی، فرمایا انصار کا خیال رکھنا۔ تیسری بات میرے مدنی نے کیا فرمائی؟ فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ۔ فرمایا او میرے صحابہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ اگر چاہتا ہے دنیا میں اور عرصہ تیری زندگی بڑھا دیتا ہوں، دنیا میں رہ لے، اور اگر چاہتا ہے تو ہمارے پاس آ جا۔ فاختار ما عند اللہ، لیکن اس بندے نے اپنے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات میرے مدنی نے ارشاد جو فرمائی، سارے صحابہ بیٹھے، اچھا جی کوئی ہوگا بندہ جس کی بات ہو رہی ہے، لیکن مسجد کے کونے میں ایک بوڑھا بابا جی بیٹھا ہوا ہے، وہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ ساتھی حیران پریشان ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیا ہوا کہ روئے جا رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ ایک دم حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ پہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں، آپ پہ ہمارے والدین بھی قربان ہیں، ہماری اولاد بھی قربان ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا سب کچھ اپنے مرشد پہ وار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا رسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر صبر کر، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ صدیق کو پتہ لگ گیا تھا جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ میرے مرشد مصطفیٰ کے علاوہ اور ہو کوئی نہیں سکتا۔ جس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ میرے مرشد مصطفیٰ کے علاوہ ہو کوئی نہیں سکتا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے جنت والی زندگی۔ اللہ کے رسول نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا بلکہ اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خندق کا میدان ہے، سردیوں کا موسم ہے، جھاڑے کا موسم ہے، صحابہ بھوکے پیاسے لیکن پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ اللہ، عجیب لوگ تھے یہ صحابہ۔ اچانک ایک صحابی کہتا ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اپنے مرشد محمد کریم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مرتے مر تو جائیں گے لیکن جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کا یہ جذبہ دیکھا تو میرے مدنی نے جواب دیا، فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اے اللہ دنیا کی زندگی یہ خیال کرو میرے عزیزا، دنیا کی زندگی میرے مدنی علیہ وسلم کیا اختیار دیا ہے؟ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا کس کے پاس آنا چاہتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ میرے مدنی کی وفات کا وقت جب قریب ہوا نا تو حضرت جبرائیل امین آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اوپر کے حالات کیسے ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا
آمنہ کے لال اوپر جو استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہیں ایسی تیاریاں پہلے کبھی ہوئی کوئی نہیں. اوپر استقبال کی تیاریاں عروج پہ ہیں. اللہ بڑے اشتیاق میں ہے کہ میرا لاڈلا پیغمبر لوٹ کے میرے پاس آ جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اگر مجھے اپنے پاس بلانے کا اتنا شوق ہے تو مجھے بھی کئی گنا زیادہ اپنے محبوب خدا کے پاس جانے کا شوق ہے. اس لیے خیال کر بوڑھا صدیق اکبر کھڑا رو رہا ہے. فرمایا لا رسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر ٹھہر جا، صبر کر، بے صبری نہ کر. چوتھی بات میرے مدنی نے ارشاد فرمائی، فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. قربان جاؤں صدیق اکبر تیرے مقدر پہ. میرا مدنی اپنے آخری خطبے میں بھی تیرے شکریہ ادا کر رہا ہے. ان امن الناس فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. او میرے صحابہ سن لو، میرے آل بیت سن لو، تم سب کا مقام اپنی جگہ بجائے، لیکن اگر میری سنگت نبھانے میں، اگر میری سنگت نبھانے میں کسی کا مجھ پہ سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اگر مجھ پہ اپنا مال لٹانے میں مجھ پر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. دوپہر کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچ گئے. دستک جو دی، صدیق اکبر دروازے پہ آئے، دیکھا کائنات کا دلہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑا ہے. فرمایا جی اللہ کے رسول حکم. فرمایا صدیق ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ہجرت کرنی ہے. ایک دم تڑپ کے صدیق اکبر پوچھتے اللہ کے رسول میں غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا صدیق اکبر میں تجھے کیا حکم دوں، اللہ نے عرشوں سے پیغام بھیجا ہے، میرا محمد ہجرت کے سفر کا یار ابو بکر صدیق ہوگا. اللہ انا من الناس فی صحبتہ. غار کے اندر ایک امام الانبیاء ہے، دوسرا امام الاولیاء ہے. نبیوں کا امام بھی غار میں بیٹھا ہے، ولیوں کا امام صدیق اکبر بھی غار میں بیٹھا ہے. جاگو میرا بھائی، بات سمجھ تو صحیح نا، میرے اللہ نے سمجھانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ایک دم اچانک صدیق اکبر نے جو دیکھا، غار کے دہانے پر کافروں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول کافر تو وہ دہانے پہ آئے کھڑے ہیں، قریب آئے کھڑے ہیں. میرے مدنی نے فرمایا صدیق غم نہ کر، ما ظنک بالاثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مددگار کون ہے، بچانے والا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے. اس لیے میرے عزیز فرمایا ان امن الناس فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. مال میں بھی سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق کا ہے. غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے. میرے مدنی نے اپیل کی جلدی کرو، چندہ اکٹھا کرو. سارے صحابہ نے دوڑے لگا دی. اللہ اکبر. کیونکہ صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا جو دنیا میں رہ گیا وہ ہمارا مال نہیں، ہمارا
مال وہ ہے جو اللہ کے رستے میں لگ جائے، ہمارا مال وہ ہے جو نبی کے حکم پہ ہم حاضر کر دیں۔ سارے صحابہ مال لے کے آ رہے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین نے تو حد کر دی، حضرت فاروق اعظم نے تو کمال کیا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ جب سارا مال پیش کر چکے تو نیا لباس ہے، حضرت صدیق اکبر نے وہ نیا لباس بھی اتار کے محمد کریم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ پرانا ٹاٹ پہن کے صدیق اکبر اپنے مرشد کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صدیق کیا لے کے آیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے اور مصطفیٰ کی یاری چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جبرائیل آیا کھڑا ہے، جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا جبرائیل آج تجھے کیا ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے غلام صدیق اکبر نے زمین پہ ٹاٹ کا لباس کیا پہنا؟ اللہ نے اوپر آرڈر جاری کر دیا ہے سارے محمد کے غلام صدیق کی نقل اتارو، کیونکہ کائنات میں محمد جیسا محبوب بھی دوسرا کوئی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا عاشق دیوانہ بھی دوسرا کوئی نہیں۔ اِنَّا مَنَّ النَّاسِ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر۔ پانچویں بات، جاگ رہے ہو؟ یہ ہیں بھی میرے نبی کی زندگی کی آخری باتیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کس پہ؟ یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ سوال اللہ کا رسول آخری گھڑیوں میں، آخری تقریر میں یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ او میرے صحابہ، یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہے اس لیے کہ جب ان کا کوئی نبی، اور بعض روایات میں وصالحیہم، اور ان کا کوئی نیک بندہ یا ان کا نبی جب فوت ہو جاتا تھا تو یہودی عیسائی اپنے نبی اور اپنے ولی کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو نبی یا ولی کی قبر کو عبادت گاہ بنائے اس پہ لعنت ہے۔ کہو سر اس پہ؟ یہ میری بات ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ لعنت اللہ کی یہودیوں عیسائیوں پر اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اب قبر عبادت گاہ کب بنتی ہے؟ جاگ رہا ہے؟ قبر عبادت گاہ جب قبر پہ قبر والے کی عبادت شروع ہو جائے تو وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ جس قبر پہ سجدے شروع ہو جائیں وہ قبر کیا بن گئی؟ جس قبر پہ طواف شروع ہو جائیں وہ قبر کیا بن گئی؟ جس قبر پہ نظر نیاز چڑھاوے شروع ہو جائیں وہ قبر کیا بن گئی؟ جس قبر والے کی غائبانہ پکار شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن گئی؟ اور میرے بھائی، عبادت گاہ تب بنے گی جب قبر پہ عبادت ہوگی۔ مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟
مسجد وہ ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو، اور قبر بھی مسجد تب بنے گی، عبادت گاہ تب بنے گی جب اس قبر پہ جا کے قبر والے کی عبادت شروع ہو جائے۔ اور میرا بھائی مرنا ہے، رب کو جان دینی ہے۔ قرآن کا پیغام سن تو صحیح نا، قرآن نے دو ٹوک پیغام دیا ہے، عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادتیں کرو صرف اور صرف اپنے پالنہار کی۔ جاگ رہے ہو؟ پالنہار اکیلا کون ہے؟ جب پالنہار اکیلا اللہ، تو عبادتوں کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو عبادتیں کرو صرف اپنے پالنہار کی۔ اللہ دلیل بھی دینا، فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، او میرے بندو تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارے باپ دادوں پردادوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارے آخری دادا بابا آدم کو مٹی کے کارے سے بنانے والا کون ہے؟ جب اس بدن کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی اکیلا۔ رلا نہ کر، رلا نہ کر، یہ رلا شرک بن جائے گا۔ مکے والے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لات منات عزا کی عبادت بھی کرتے تھے، یہودی اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کی عبادت بھی، عیسائی اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ بھی مریم کی عبادت بھی کرتے تھے۔ وہ رلا کرتے رہے، کفر کی طرف چلے گئے، اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نماز میں کھڑا ہو کے اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، ربا میں عبادت بھی صرف تیری ہی کروں گا، اور مصیبتوں میں سڑ سور بھی صرف تیری ہی کروں گا، مصیبتوں میں پکاروں گا بھی صرف تجھ ہی کو، مدد بھی تجھ ہی سے مانگوں گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، او میرا بندہ ذرا غور تو کرنا، جس زمین پہ تو بیٹھا ہے اس زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ زمین میری، والسماء بناء، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو بچھانے والا بھی اللہ، بارشوں کی برسات کرتا ہے، یہ بارشیں دینے والا کون ہے؟ پھر بارش برسا کر زمین سے قسم قسم کے سبزے میوے پھل پھول اگانے والا کون ہے؟ نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ وقت کافی بیت چکا ہے،
بات پوری کروں یا بس کروں؟ جن کا ارادہ ہے پوری کرو ہاتھ کھڑا کریں ذرا. اچھا جی. اللہ. موت کس بات؟ روح بدن سے نکل گئی، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بے ترتیبے رہ جاتے ہیں. اب اس کے سامنے ہاتھ جو گرمی اور دھوپ برابر، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. او میرا بندہ، اسی طرح جیندے تے موئے بھی برابر کوئی نہیں. او میرا بندہ، ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے. اور کلیب بدر میں بڑے مردار کافروں کو سنا دی تھی میرا بندہ، لیکن عادت اور قانون خدائی ہے. ما انت بمسمع من فی القبور الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. چھٹی بات کی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اسامہ کا لشکر ہے جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس میں سستی نہ کرو، جلدی جلدی اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو، اس کی عمارت میں کیل کال نہ کرو. اللہ اکبر. آخری بات میرے مرشد نے عجیب کی ہے، اور میرے بھائی پیٹھ حاضر ہے، اپنے بدلے پورے کر لو. میں محمد کی پیٹھ حاضر ہے، اپنے بدلے پورے کر لو. میں آخرت میں تمہارے بدلے چکا نہیں سکتا. اگر میں نے تم کی بارش کی طرح صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. ذرا خیال تو کرنا، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ جو نبیوں کا سردار ہے، اللہ اتنی فکر ہے رب کے پاس حاضری کی. اور آج ہمارے ہاں تو لوگ ایک دوسرے کے حق کھا جاتے ہیں. کہا جاتا ہے او بھائی مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، تو کہہ دیتے ہیں اے جہان مٹھا، او جہان کس مٹھا. اور میرے بھائی محمدی کا تو یہ طریقہ نہیں. میرا مرشد تو کہہ رہا ہے میری پیٹھ حاضر ہے، بدلے چکا لو. مال حاضر ہے، اپنا مال وصول کر لو. کسی کی دل شکنی کی ہو تو مجھ سے بدلے لے لو. القصہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام اٹھ گئے، تشریف لے گئے، صحابہ سے رخصت ہو گئے. آخری گھڑیاں ہیں میرے مدنی کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے سے ٹیک لگا کے میرا مدنی بیٹھا ہے. آخری گھڑیاں ہیں اور میرے مدنی کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہے، اور میرا مدنی دعا کر رہا ہے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ دے دے، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ دے دے، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں ٹھکانہ دے دے. میرا مدنی دعا کرتا جا رہا ہے، دعا کرتا جا رہا ہے. اچانک میرے مدنی کے بدن سے روح مبارک پرواز کر گئی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سرتاج کی وفات کے وقت، روح نکلنے کے وقت جو خوشبو محسوس کی، اتنی زبردست خوشبو میں نے پھر کبھی محسوس نہیں کی. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. آپ کی روح مبارک آپ کے بدن مبارک سے پرواز کر کے کدھر پہنچ گئی؟ جنت الفردوس میں پہنچ گئی. اللہ اس کو پورا کر. یہ وفات کا واقعہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو پورا بھی سناؤں گا.
آج تو صرف خطبہ سنا دیا ہے. خیر آخری جملہ سمجھو میرے بھائی، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. جاگ رہا ہے؟ خدا خدا ہے، ولی ولی ہے. جو ولیوں کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، جو نبیوں کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. لیکن جو میرے رب کے وحدہ لا شریک ہے وہ بھی. فرق سمجھنا، خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو موت سے پاک ہے. خدا وہ ہے جو موت سے پاک کوئی نہیں. ذرا بالکل آسان آیت پڑھنے لگاؤں، تم بھی کروں. آیت الکرسی مل کے پڑھو. اللہ لا الہ خذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. لائق غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں. اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحیو. سارے کہو الحیو. الہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو سدا زندہ رہنے والا ہو، اور سدا زندہ رہنے والا اکیلا کون ہے؟ جب سدا زندہ رہنے والا اکیلا اللہ، تو داتا بھی اکیلا، دستگیر بھی اکیلا، گنج بخش بھی اکیلا، اولادیں دینے والا بھی اکیلا، ہٹانے والوں کے حال جاننے والا بھی اکیلا، حاجت روا مشکل